الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان الله. اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على قال محمد صل على حال محمد صل على نفس محمد صل على روح محمد صل على جسد محمد صل على روضة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ جہاں میں کہیں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پروردگار عالم جل جلالہ وعظم والہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا امام الانبیاء سید الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام عزت باب دختران اسلام ہفتہ وار ہمارا جو درس قرآن و حدیث کا اجتماع ہے اس میں ہم سب یہاں جمع ہیں. عزیز القدر محترم حافظ صاحب نے آپ کو اعلان کے ذریعے بتلایا انشاءاللہ، لیکن چند ایک باتیں وہ سماعت فرمائیں. اس وقت میرے سامنے تفسیر مدنی شریف ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کو مرتب کیا تعریف کیا. دو آیات طیبہ سورہ روم کی میں نے تلاوت کی ہیں جن کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تم شام کرو یا صبح کرو تو اللہ پاک کی حمد کیا کرو، سبحان اللہ کیا کرو. اور میں اپنی تقریر میں اکثر و بیشتر آپ کو سبحان اللہ کی دعوت یا جہاں جہاں خدا تعالیٰ نے مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے میں لوگوں کو ساتھ ساتھ پڑھاتا ہی رہتا ہوں. ترمذی شریف کے حوالہ سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ جس کسی نے سبحان اللہ العظیم بحمدہ کہا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں. ذرا زور سے سبحان اللہ. اب آپ کی جتنا لمبا درخت چاہیے نا اتنا پیاری آواز سے کہیں گے، جتنی محبت سے کہیں گے اتنا اچھا درخت پھلدار ملے گا. تو جمعۃ المبارک ہو یا درس قرآن ہو یا لفظ وظیفہ آپ نے بولنا ہے. فرمایا اسی کے لیے ہے کہ ساری تعریفیں آسمان اور زمین میں
جب تم عشاء کرو جب تم ظہر کرو. تو قاضی صاحب نے اس کے ذریعے یہ ثابت فرمایا ہے کہ نمازیں 5 جو ہیں یہ نمازیں فرض ہیں امت مسلمہ پر. اس کی تفصیل جو انشاءاللہ العزیز الفاظ میں ظاہر ہو رہی ہے وہ پھر کبھی آپ کو تفصیل میں بتلاؤں گا. لیکن آج ایک اور میرے ذہن میں موضوع ہے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کس موڑ پہ ختم ہو جائے. جتنا زیادہ ہو سکے ہم تبلیغ کر جائیں اور اللہ کے سچے دین کو آگے پہنچا جائیں. بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں. Today my topic is almost the Islamic prayers, the remembrance of his beloved people. کہ اسلام یہ اہم عبادات ہیں، یہ اللہ پاک کے جو محبوب بندے ہیں، جو محبت والے بندے ہیں ان کی یادیں ہیں. اور جمعہ المبارک میں میں نے اعلان کیا تھا اسلام کے اندر سوچ اور عظمت یہ ہے کہ یاد مٹائی نہیں جاتی بلکہ یاد منائی جاتی ہے. کیونکہ حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں. آپ جو تاریخ پڑھیں گے تو مونٹریال کی سڑک پر مکان بنانے والے کہاں ہیں، آج کون آباد ہیں. اسی طرح نور مدینہ میں میں اور آجا بیٹھے ہوئے ہیں. کل کون ہوگا، آگے کون ہوگا، خدا جانتا ہے. لیکن ہوا کے اندر ہمارے جو الفاظ معلق لڑکے رہیں گے اور خالق کائنات کے حضور یہ ہر چیز جمع ہے. اور قیامت والے دن رب کائنات ضرور ہمیں اس کا ریوارڈ، اس کا اجر عطا فرمائے. اور میں نے یہ موضوع بنایا کہ دین اسلام کے زیادہ جو اعمال ہیں، جو یادیں ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں. اور رب کو اتنی یہ ادائیں پسند آئیں کہ اللہ نے اپنے سونے محبوب کی امت پہ فرض فرما دی. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے، آپ کو اس انداز میں نے سنانی ہے گفتگو کہ آپ کو ساتھ حافظ بنتے تھے یاد ہوتی جائے. یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. آج کوئی کسی مقصد فکر کا ہو، ہر کلمہ کو وہاں جا کر یاد مناتا ہے. اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ دل مقرر کر کے اس طرح بھاگنا دوڑنا یہ ناجائز ہے. وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، باہر آتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد قربانی ہے. قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں. اور ابھی یہ جماعت کنکریاں مارنا، شیطان کو وہاں کوئی شیطان ہوتا ہے، کنکریاں مارنا، کنکریاں پھینکنا، یہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار کنکریاں ماری تھی. اور اللہ نے قیامت تک اپنے سونے نبی کی امت کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی حضور علیہ السلام کی امت آج کرے اور وہاں کنکریاں پھینکے تاکہ اللہ بھی دیکھے، فرشتے بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے. اور دیکھیں کہ 3 دن 11 10 11 12 3 دن اللہ نے مقرر فرما دی. اور 3 دن ہیں بڑے خطرناک. کوئی ان کا انکار کرے یا نہ کرے ان سے بچ نہیں سکتا. 10ویں شہید کربلا امام حسین کی، 11ویں غوث پاک کی اور 12ویں مصطفیٰ کریم کی. سبحان اللہ. اے بابوہاں کہاں پہ آکے جاتے ہیں، اللہ تم سے منوائے گا اور تمہیں ماننا پڑے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے کنکریاں پھینکنا. ایسے آگے چلیں کہ صبح کی نماز، صبح کی نماز کے فرض کتنے ہیں؟ بس 2 بنے تو پتہ چلا. گوری کتنے فرض ہیں؟ 2. آپ سنتے شاید بولنے میں کوئی آدمی کو میرے خیال میں سوال نہیں ملتا، سوال ملتا ہے ساتھ بولتے جائے. جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے دنیا میں، ایک تو تنہائی تھی،
اور زوجہ محترمہ کے بغیر کہاں جنت کی وہ بہاریں اور کہاں یہ زمین. اور رات کا وقت تھا، آپ روتے رہے ساری رات، اور جب صبح ہوئی تو اس طرح آسمان جو جالا نکلا، یعنی آسمان اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ سورج نکلنے والا ہے. ابھی سورج نکلا نہیں تو آپ کی باشر کا خوف دور ہوا. آپ نے 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے، اور اللہ نے صبح کی نماز اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کی امت پر 2 فرض فرما دیے کہ جو بھی صبح کی نماز کے 2 فرض ادا کرے گا قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سے اٹھایا جائے. آپ دیکھیں نا کہ صبح کی نماز یہ یاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. اب فضیلت شروع میں نے کہا دی تو پھر معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس سے آگے چلتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اے میرے پیارے خلیل، آپ نے بچے کو، محبوب چیز کو میرے لیے ذبح کر دو. میرے بھائی، محبوب چیز کو ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام تھا. اللہ ہمیں آزمائش سے، امتحان سے بچائے. ہم تو ڈرتے سو بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں، اس گھر میں دوبارہ واپس آنا، ہماری تو یہ عادت ہے. لیکن قربان ابراہیم علیہ السلام منا میں اپنے بیٹے کو لے گئے. ہاتھ میں چھری بھی تھی، رسی بھی تھی، اور ذبح کرنے کی اور ذبح ہونے کی کھل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ نے بیٹے کو لٹایا، اللہ پاک کلام ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. آسمان کے فرشتے رو رہے تھے، یا اللہ بڑھاپے میں بیٹا اور تیرے محبوب تیرے خلیل پر اتنی آزمائش. فرمایا یہ میرا اور میرے خلیل کا معاملہ، چپ رہو. جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے، بیٹے نے باپ کو زمین کے بل لٹا لیا. ابراہیم علیہ السلام کو 4 غم لگے اس وقت. ایک غم آپ کو یہ لگا کہ اللہ کا حکم پورے صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. دوسرا غم یہ لگا کہ میرا بیٹا چھوٹی سی عمر ہے اور اسی عمر میں اس نے منظور کا لیے ذبح ہونے کے لیے. اور تیسرا غم یہ لگا کہ اسماعیل کی والدہ کو میں نے کہا تھا ایک دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں، جب میں واپس جاؤں گا تو حاجرہ کو کیا جواب دوں گا. اور چوتھا غم یہ لگا کہ چلو ماں بیٹا کٹھے رہتے تھے، اب جنگل میں حاجرہ کیسے گزارا کرے گی. یہ 4 آپ کو غم لگے تھے. میرے بھائی، ہر وہ بندہ جس کا دل پتھر نہیں، دل ڈوب جا رہا ہے، کلیجہ منہ آ رہا ہے. باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں، کام کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح امتحان میں ڈوب جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جس وقت آپ نے بیٹے کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور چھری نیچے لے کر گئے، آپ نے چھری کو اس طرح پھیر دیا. جب آپ نے آنکھیں کو پٹی کھولی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ دمبے کی شکل میں آ گیا. اس وقت سورج ڈھل چکا تھا، یعنی زوال کا ٹائم جا چکا تھا. یہ 4 غم آپ کو لگے تھے اور آپ نے شکرانے کے طور پر 4 نفل ادا کیے. رب کائنات نے آپ نے سونے نبی کی امت پر فرض فرما دی ظہر کی نماز، کہ جو بھی ظہر کی نماز 4 فرض ادا کرے گا قیامت والے دن اس کا عشرہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوگا.